والدین سے اور بچوں سے ایٹنے کے بجائے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایجوکیشن کو اس میں فیسلٹیز دے. چونکہ یہ تعلیم کو آپ قیمت سے نہیں ناپتے ہیں, دولت سے نہیں ناپتے ہیں. تعلیم سب کا حق ہے. ہر ذہین بچہ جو جس پاکستان کا رہنے والا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو تعلیم ملے اور اس کو مواقع ملے. صرف اس بنیاد کے اوپر اس کی ذہانت تباہ ہو جائے اور وہ معاشرے میں کسی قابل نہ رہے کہ اس کو موقع نہیں ملا اور اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے. جبکہ آئی ٹی کا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں خود ملک کی اندرونی ترقی کا راز بھی ہے اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر آپ اپنا زر مبادلہ حاصل کر سکتے ہیں. جتنے آپ کے آئی ٹی گریجویٹس ہوں گے, جتنے بچوں کو آپ کورسز کرائیں گے, وہ بچے پڑھیں گے, وہ کام کریں گے. اور اب تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ یہاں بیٹھ کر بھی بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا ٹوٹل $3.2 بلین کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے, جبکہ پوٹینشیل اس وقت یہ ہے کہ آپ کم از کم $20 بلین تو چند برس میں پہنچ سکتے ہیں. اس وقت ہونا چاہیے تھا. لیکن چلیں, آپ کے کوئی اقدامات ایسے ہوں جس کے نتیجے میں آگے بڑھ سکتے ہو, تو گورنمنٹ کے ہمیں کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آتے. یہ بنو قابل پروجیکٹ آگے بڑھا تو ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحب بھی بیدار ہوئے, جو 4.5 سال سے منسٹر ہیں ان کی پارٹی کے لوگ, اور انہوں نے بھی ایک ایسا افتتاح کر دیا آئی ٹی پارک کا کہ 2026 میں جو مکمل ہوگا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس منسٹری سے کہ جو آئی ٹی پارکس اس وقت پاکستان میں دوسری جگہوں پہ موجود ہیں, وہاں کون سی اچھی کمپنیاں وہاں پر اپنے آفیسز قائم کیے ہوئے ہیں. آئی ٹی پارک کا تصور تو یہ ہے نا کہ جتنی بڑی کمپنیاں ہوں وہ ساری کی ساری ایک چھتری طرح ہوں, وہاں پر فیسیلیٹیشن ہو, وہاں ان کو سستے آفیسز ملیں, وہاں پر کام کرنے والے لوگ ان کا جو ہے ایکسس آسان ہو, ان کو پہنچانا آسان ہو, اور اس کے نتیجے میں یہ پوری انڈسٹری گرو کرے. اور پھر کراچی تو وہ بدقسمت شہر ہے کہ منسٹر یہاں کے اور یہیں پر آئی ٹی کے حوالے سے کوئی کام ہی نہیں ہوا, اور آگے بنو قابل پروجیکٹ کے بعد جب لعن طعن ہوئی تو لوگوں نے جا کر آئی ٹی پارک کا ایک مرتبہ پھر افتتاح کر دیا, جس کے شاید کئی افتتاح پہلے ہو چکے ہوں گے. تو اس طرح کے اقدامات سے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بہرحال جماعت اسلامی جہاں اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ اس شعبے میں, تعلیم کے شعبے میں خاص طور پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ, ہماری نسل کے ساتھ, اس کو اجاگر کیا جائے, اور جو ہمارا پیسہ ہے, جو بجٹ بنتا ہے, وہ پیسہ ہمارے بچوں پہ لگنا چاہیے, ہماری نسل پہ لگنا چاہیے, ہماری تعلیم پہ لگنا چاہیے, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. جہاں ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں وہاں ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. الخدمت کی یہ پہچان ہے کہ اگر کہیں ڈیزاسٹر ہو تو الخدمت اور جماعت اسلامی پہنچتی ہے وہاں, کہیں فلڈ ہو تو جماعت اسلامی پہنچتی ہے, کہیں زلزلہ ہو تو جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار کام کرتے ہیں. اس وقت بھی پورے سندھ میں, بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں اور پھر کے پی میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تو الحمدللہ ہم نے بڑے پیمانے پر کام کیا ہے, ریسکیو کا, ریلیف کا, ریہیبلیٹیشن کا. لیکن یہ ریہیبلیٹیشن انشاءاللہ ہو جائے گی, لیکن اگر کسی قوم سے تعلیم چھین لی جائے تو وہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو سکتی. ہم نے اس چیلنج کو بھی انگیز کیا ہے. اور ماما کی بیبی